بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ومن اللہ التوفیق وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک غریب موضوع کو، جس کو بہت ہی کم بیان کیا گیا ہے، کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے تقریباً نہیں بیان کیا گیا۔ اس کے بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ ضرور کہیں گے کہ ہماری نیت اور ہمارا مقصد حق کو ظاہر کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اور ہمارا مقصد اس بیان سے حق کو کھول کر بیان کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ جن تک حق نہیں پہنچا وہ حق کو سمجھ لیں اور جان لیں، اور حق کو پا لینے کے بعد وہ اپنے معافی ضمیر سے چاہیں کہ وہ انہیں سیدھے راستے پر گامزن کرے، وہ اپنے معافی ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ وہ کہاں اور کس راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، اس کے بعد خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ ہم آپ کے سامنے آج جناب عمر کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ ایک انتہائی غریب موضوع ہے۔ غریب کا معنی یعنی اس پہ انتہائی کم بیان کیا گیا ہے۔ لوگ عموماً ڈرتے ہیں اس کے بارے میں بیان کرنے سے، اور ہماری غرض اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، صرف اور صرف حق کو واضح کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اصلاً ہماری باتوں کا برا نہ منائیں، بلکہ سمجھیں کہ ہم آیا سچ کہہ رہے ہیں یا ہم اور بات کر رہے ہیں، وہ اپنے نفوس کو جھنجھوڑیں۔ تو چلیں موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ بعض علماء اہل سنت نے جناب عمر کے بارے میں کچھ احادیث کو گھڑا ہے، جعل کیا ہے، واضح کیا ہے، اور لوگوں کے درمیان انہیں پھیلا دیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کہ جس نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، منتخب کنز العمال ہے، متقی ہندی کی ہے۔ انہوں نے حاشیہ مسند احمد حنبل میں جلد نمبر 5 اس کے صفحہ نمبر 63، وہ جو نسخہ ہم نے دیکھا ہے اس سے، طبع مکتب اسلامی میں اور بیروت سے یہ صادر ہوا ہے، اس میں وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث جعلی ہے، وضعی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کیوں کر یہ وضعی ہے۔ اس حدیث کو ہم حدیث مجازن کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیا گیا ہے اس کو حدیث کی کتاب سے، ورنہ حقیقت میں یہ حدیث نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لکھنے والے نے اپنی کتاب میں اس طرح سے لکھا ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر الى نوح في شدته فلينظر الى عمر في شجاعته فلينظر الى عمر في شجاعته۔ جو بھی چاہتا ہے جناب نوح کو آپ کی شدت میں دیکھنا، آپ کے غضب میں دیکھنا، تو وہ عمر کو دیکھے اس کی شجاعت میں۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی طرف اگر توجہ کی جائے، اس کے مطالب کی طرف توجہ کی جائے، اس کی سند کی طرف توجہ کی جائے، تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث
وضعی حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، اسے گھڑا گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث جو ہم اسے حدیث کا نام دے رہے ہیں، ان کلمات کی طرف جن کی ہم نے رسول اللہ کی طرف نسبت دی ہے، اگر ان کی طرف دیکھا جائے اور تاریخ کی طرف دیکھا جائے، تاریخ اسلام کی طرف، تو ہم درایتی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث وضع کی گئی ہے، جعل کی گئی ہے، اسے گھڑا گیا ہے. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت اور واقعیت ہے اور ایک حدیث ہے. یہ جس کو حدیث ہم نے بولا ہے. اگر حقیقت و واقعیت کو دیکھا جائے تو اب ہم اسے بیان کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے شجاعت کا تمغہ دیا اور کسے رسول اللہ نے شجاع کہا، کسے جبرائیل نے شجاع کہا. جبرائیل کس کے نغمے گاتا تھا، کس کے قصیدے گاتا تھا، پڑھتا تھا. اور کون ہے اسلام کی تاریخ میں کہ جو کبھی بھی کسی جنگ میں بھی پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ جتنے بھی دشمن تھے اگر انہوں نے اکیلے اس پر حملہ کیا یا اکٹھے مل کر حملہ کیا، وہ ڈٹا رہا، اس نے اپنے دشمن کو فراری دے دی، بھگا دیا، وہ اپنے مقام سے ٹس سے مس نہ ہوا، زخمی ہوا، اس نے زخم کھائے، تلوار کے، نیزوں کے گھاؤ برداشت کیے، لیکن میدان جنگ سے جب تک وہ زندہ رہا کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اسے فراری دے سکے. پروردگار متعال کے نبی نے جب غزوہ یہ خیبر لڑا تو ہم تاریخ کے اعتبار سے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے معانی میں خدشہ وارد کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے سامعین کو معلوم ہونا چاہیے. حدیث جسے حدیث کا نام دیا گیا ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جو بھی چاہتا ہے نوح کو اس کی شدت میں دیکھنا تو وہ عمر کو اس کی شجاعت میں دیکھے. کیا جناب عمر شجاع تھے؟ ہم جناب عمر کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتے، اور سمجھنے والا اس بات کو جان لے کہ ہماری نیت یہ نہیں، لیکن ضروری ہے کہ حق کو واضح کیا جائے. حق ہمیشہ واضح ہونا چاہیے، اور حق کے واضح کرنے کے لیے ہی اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا گیا ہے. اسلامی معاشرے میں کورٹ اور عدالت کا نظام کس لیے رکھا گیا ہے؟ تاکہ حق کو واضح کیا جائے، مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، ظالم کو اس کے کیے کی سزا دی جائے. یہ اسلامی معاشرے کا تقاضا ہے. ہم یہاں چاہتے ہیں کہ حقیقت کو ظاہر کریں، حق کو ظاہر کریں. اس لیے سامعین، ناظرین اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے حق بات سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں روایت کیا کہتی ہے؟ ہم اس میں چند حدیثوں کو بیان کریں گے. پہلی حدیث میں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابا بکر برعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے
علم کے ساتھ, پرچم کے ساتھ جناب ابو بکر کو بھیجا. کس کے لیے؟ جنگ کرنے کے لیے. کہاں؟ غزوہ خیبر میں, مرحب کے مقابلے میں. وکانت بیضاء, یہ پرچم, آپ کا پرچم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم سفید رنگ کا تھا. فیما الی بعض حصون خیبر, فیما قال ابن ہشام, یعنی یہ روایت سیرہ ابن ہشام کے مطابق ہے. اپنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے بعض قلعوں کی طرف کس کو بھیجا؟ جناب ابو بکر کو بھیجا, جناب ابو بکر کو بھیجا. فقاتل, انہوں نے جنگ کی. فرجع ولم یکن فتح وقد جہد, انہوں نے کوشش کی, فتح نہ ہوئی, یہ لوٹ آئے. ثم بعث الغد عمر بن الخطاب, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن جناب عمر بن خطاب کو بھیجا. فقاتل, انہوں نے بھی جنگ کی. ثم رجع, یہ لوٹ آئے. ولم یکن فتح, فتح نہ ہوئی. وقد جہد, انہوں نے بھی کوشش کی لیکن فتح نہ ہوئی. دشمن اپنے مقام پر اور یہ لوٹ آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لأعطین الرایۃ غدا, میں کل پرچم اسلام عطا کروں گا. رجلا, ایک ایسے شخص کو, یحب اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یفتح اللہ علی یدیہ لیس بفرار, اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا, وہ بھاگنے والا, فراری اختیار کرنے والا نہیں ہے. تو مطلب اگر دیکھا جائے اس روایت میں تو شجاع کون ہوتا ہے؟ جو جنگ کرتا ہے, دشمن کو ختم کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. اس کے سامنے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا فتح یا موت. اگر مرے گا تو شہید ہوگا, اور اگر لڑے گا اور فتح ہو گئی, فتح ہوگی تو غازی ہوگا. اسلام میں یہ دو ہی چیزوں کا تصور ہے, تیسرا تصور نہیں. بھاگنے کا تصور, جو بھاگتا ہے اسے شجاع نہیں کہا جاتا. تو یہ حدیث جو پہلے ہم نے بیان کی, اس حدیث کے ساتھ تناقض کرتی ہے, اس کے ساتھ اختلاف کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے شجاع کہا وہ جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ذات ہے, اور جو جنگ سے لوٹ آئے, دشمن کو قتل نہ کر سکے, بھاگ آئے, وہ شجاع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں بہادری کے کارنامے کس نے دکھائے؟ علی مرتضی نے. اگر شجاع ہے تو علی مرتضی ہے. علی مرتضی کبھی بھاگے نہیں, ہمیشہ دشمن کو قتل کیا, سوائے اس دشمن کے جو جنگ سے بھاگ گیا, اس کا پیچھا کبھی نہیں کیا. علی خود ہمیشہ قرار رہے, فرار نہ کیا, فرار نہ ہوئے. تو اب شجاع کون ہے؟ شجاع وہ ہے جو کبھی بھاگے نہیں. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ بِفِرَارٍ, وہ فرار نہیں. تو اب اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کتنی کتابوں میں موجود ہے؟ جنگ خیبر والی, غزوہ خیبر والی, یہ بہت ساری کتابوں میں, شرح المواقف میں ہے, مجموع الزوائد ہیثمی میں ہے, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں ہے, طبقات ابن سعد میں, جو اہل سنت کی ایک انتہائی برجستہ کتاب ہے, مشہور کتاب ہے, معتبر کتاب ہے. مسند احمد میں ہے, خصائص نسائی میں ہے, سیرہ ابن ہشام میں ہے, مستدرک حاکم میں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جہاں اس حدیث کو, غزوہ خیبر والی حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں جناب ابو بکر بھی لوٹ آئے اور جناب عمر بھی لوٹ آئے. اللہ نے انہیں فتح نہ دی, اور علی مرتضی نے
اپنی شجاعت کے ساتھ خیبر کو فتح کر لیا۔ دوسرا گواہ اور دوسری حدیث خود جناب عمر یہ کہتے ہیں، اس مطلب کو بیان کیا ہے، صحیح ہے اہل سنت کی مشہور کتاب میں، وَلَا قَدْ كُنْتُ بِهَذَا الْوَادِي غَجْنَان، جناب عمر کہتے ہیں کہ میں اس وادی میں، وادی تہامہ، زجنان ایک تہامہ میں، مکہ کے گرد ایک پہاڑ ہے، اس کے نزدیک، اس کے سائے میں، اس کے کنار میں ایک وادی ہے جس کا نام زجنان ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں کہ میں اس وادی میں کیا کرتا تھا؟ ارعا ابلن، میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ للخطاب، اونٹ ان کے والد کے تھے، خطاب کے۔ وکان فظا غیظا، وہ بہت ہی غضبناک اور تند خو تھے، سخت۔ یتعبنی اذا عملت، وہ مجھے تھکا دیا کرتے تھے کہ جب میں کام کرتا تھا، یعنی بہت زیادہ کام لیتے۔ وَيَضْرِبُنِي اذا قصرت، اور جب میں کوتاہی کرتا تو مجھے مارتے۔ اگر انسان شجاع ہو تو مار نہیں کھاتا، اگر انسان شجاع ہو، بہادر ہو، تو اس کی بہادری کے قصے مشہور ہوتے ہیں۔ یہ بات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اسے جناب عمر خود بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ اسلام سے پہلے ان کی یہ حالت تھی۔ اس کے بعد تیسرا شاہد جو ہے، یہ واقعہ ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں، غزوہ حنین، یعنی غزوہ حنین کے دن، وَيَوْمَ حُنَيْنَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس میں اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث ہے اور یہ واقعہ بیان کیا ہے، صحیح ہے بخاری میں۔ راوی کہتا ہے وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذًا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، راوی کہتا ہے کہ جنگ حنین میں لوگ بھاگ گئے، 12 نفر رہ گئے جو رسول اللہ کے گرد اکٹھے تھے، رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ جنگ حنین کے دن میں بھی بھاگ گیا، راوی کہتا ہے مسلمان سارے کے سارے بھاگ گئے، میں بھی بھاگ گیا، کہ جب میں بھاگا تو فَإِذًا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی لوگوں میں ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو بھاگ چکے تھے۔ شجاعت اور بھاگنا، یہ دونوں، جنگ سے بھاگنا، جب انسان بھاگتا ہے تو جان بچاتا ہے، جان بچا کر بھاگنا یہ شجاعت نہیں ہے۔ اس لیے وہ حدیث اس حدیث کے ساتھ اختلاف کرتی ہے، اور اس کے قطعی ہونے میں، یقینی ہونے میں، مسلم ہونے میں شک نہیں ہے۔ اسی طرح سے پہلی حدیث بھی اس کے مسلم ہونے میں شک نہیں ہے۔ تو جب یہ یقینی ہے تو وہ پہلے والی حدیث کا کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے، اسے ہم رد کر دیں گے، اسے ہم نہیں مانیں گے۔ تو اسلام کی تاریخ میں جو سب سے شجاع ہوا وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے، اور علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جب جنگ ہوئی، آپ نے دشمن کو گرایا، آپ نے زخم کھائے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی، آپ کی حفاظت کی، تو ملک نے، فرشتے نے یہ کہا لا فتح الا علی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذو الفقار، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ علی کی بہادری
مثال ہے اسلام میں. علی کی بہادری کے بدلے میں، مقابلے میں، بعض لوگوں کو جب یہ علی کی بہادری پچا نہ سکی، ہضم نہ ہوئی، تو انہوں نے دوسروں کو بھی شجاعت کی صفت دے دی، حالانکہ ان کی شجاعت پر تاریخ نے کبھی گواہی نہیں دی. تو ہمیں ایسی حدیثوں کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ آیا یہ حقیقت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر گھڑی گئی ہیں. یہ حدیث، اس کو ہم انشاءاللہ ایک اور بھی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.